وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا حق پر ہیں۔ تو پھر عرض کی حضور پھر یہ چھپ چھپا کے دعوت کیسے؟ آج تو عمر اسلام قبول کر چکا ہے، آج کوئی معاملہ اور وکھرا ہونا چاہیے، منفرد ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا عمر تو چاہتا کیا ہے؟ عرض کی حضور میں چاہتا ہوں کہ اب یہاں سے نکلیں اور چلیں خانہ کعبہ میں، چلیں خانہ کعبہ میں۔ عمر کیا چاہتے ہو؟ عرض کی حضور چاہتا یہ ہوں کہ آپ کی معیت میں میں بھی اور یہ سارے غریب غلام بھی آج ڈٹ کے گج کے بچ کے خانہ کعبہ کا طواف بھی کریں گے اور ساتھ اس رب کریم کی عبادت کے مزے بھی لیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک دو صفیں بن گئی، ایک صف میں حضرت حمزہ چل رہے تھے اور دوسری صف میں حضرت فاروق اعظم چل رہے تھے۔ اس تم ترام کے ساتھ، اس شان و شوکت کے ساتھ، اس عزت و وقار کے ساتھ، اس جوان مردی ہمت طاقت اور قوت کے ساتھ عمر کے اسلام لانے سے اسلام نے قوت کا مظاہرہ فرمایا۔ عمر سارے مسلمانوں کو لے کر خانہ کعبہ میں آیا، بلال کو فرمایا بلال چڑھ جا دیوار پر اور پڑھ اذان اللہ اکبر، پڑھ اذان بلند آواز سے، پڑھ اذان اونچی آواز سے، تاکہ مکہ کا کافر جان جائے کہ آج کے بعد کسی مسلمان کو ستانے سے پہلے اس بات کی طرف غور کر لینا کہ اب عمر خطاب بھی مسلمان ہے، اب عمر خطاب بھی مسلمان ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حال میں عمر فاروق مسلمانوں کو خانہ کعبہ میں لایا اور فاروق اعظم فرماتے تھے جب ہم خانہ کعبہ میں آ گئے ہم نے نماز بھی پڑھ لی، ہم نے طواف بھی کر لیا، کریم آقا نے لبوں کو ہلایا اور مجھے یہ لقب عطا فرمایا یا عمر انت الفاروق، آج سے تیرا لقب فاروق ہے، کیونکہ تیری وجہ سے اللہ نے حق اور باطل میں فرق کر دیا ہے، تیری وجہ سے اللہ نے حق اور باطل میں فرق کر دیا۔ اور صرف عمر اس میدان میں نہیں، آپ ذرا علم کا میدان دیکھیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری پوری امت کا علم ایک پلڑے میں ڈالا جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف عمر فاروق کا علم ڈالا جائے تو اللہ کریم نے فاروق کو پوری امت سے بڑھ کر زیادہ علم کے خزانے عطا فرمائے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری بارگاہ میں دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا۔ کیا لایا گیا؟ دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا اور اس پیالے کو سرکار فرماتے میں نے پیا اور جتنا پی سکتا تھا پیا، خوب سیر ہو کے پیا، اور پھر اس کے بعد اس کا اثر تاثیر نورانیت حضور فرماتے میرے ناخنوں سے باہر آتا نظر آنے لگا۔ فرماتے جو بچ گیا تھا تو میں نے فاروق اعظم کو دے دیا اور فاروق نے پڑھ بسم اللہ اس پیالے کو منہ سے لگایا اور سارا پیالہ فاروق پی گئے۔ حضور سے سوال کیا صحابہ نے، عرض کی یا رسول اللہ یہ پیالہ کیا تھا؟ حضور فرماتے یہ پیالہ کچھ اور نہ تھا، یہ پیالہ علم کا خزانہ تھا۔ اللہ نے چاہا جتنا چاہا مجھے علم دیا اور باقی مانگتا جو علم تھا اس علم میں سے 9 حصے علم اللہ نے فاروق کو دیا تھا، 1 حصہ علم رب نے پوری کائنات کو دیا تھا۔ یہ شان ہے، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے۔ اور پھر عاجزی انکساری کیا ہے؟ عاجزی انکساری کیا ہے؟ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ہم نے اکثر فاروق اعظم کو دیکھا کہ جب آپ خلیفہ تھے اور خلافت کے دوران آپ کا لباس صوف
کا سور کیا ہوتی ہے؟ اون. کیا ہوتی ہے؟ اون. یہ بھیڑ اور دمبے کی اوپر سے جو کھال جو بال اتارے جاتے ہیں اس سے جو کپڑا بنتا ہے اس کو اون کہتے ہیں. آج کل آپ لوگوں پڑھے لکھے لوگوں کی زبان میں اس کو بھول کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بھول. اونی کپڑا اس کو بنایا جاتا تھا. حضرت قتادہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ نے اونی جبہ پہنا ہوا ہے کرتا اور وہ جگہ جگہ سے پھٹا تھا اور اس کے اوپر پیبند لگے تھے. کیا لگے تھے؟ پیبند لگے تھے. اس کے اوپر جو ہے وہ ٹاکیاں لگی تھیں. اس کے اوپر جو ہے وہ جوڑ لگے تھے. فاروق اعظم کا کرتا جب جب پھٹ جاتا تھا آپ خود گھر میں بیٹھ کر خود ہی اس کو پیبند لگا لیتے. خود ہی اس کو پیبند لگا لیتے. اور شان مقام مرتبہ رب کریم نے یہ دیا کہ 36 لاکھ مربع میل کا اکیلا یہ پاکستان جو محلے وقوع کے حوالے سے جتنا بھی ہے یہ اس 36 لاکھ مربع میل کا ایک صوبہ بھی نہیں بنتا. یہ مصر، یہ ایران، یہ قادسیہ، یہ سب کے سب عمر فاروق کی مملکت کے چھوٹے چھوٹے صوبے تھے. شام، روم کا علاقہ، مدائن کا علاقہ، یہ عمان، یہ یمن، یہ سارے کے سارے علاقے پر عمر فاروق کی امارت اور حکومت کا ڈنکا بج رہا تھا. 36 لاکھ مربع میل کا اکیلا حاکم. اور طاقت اور قوت کا عالم یہ ہے کہ اگر باہر سے آگ نکل کر آبادی کو نگلنا چاہے عمر اپنی چادر کو پھیلائے، آگ کے سامنے چادر تان کے کھڑا ہو جائے، یہاں تک کہ آگ کو دھکیل کر واپس باہر کی غار میں دلسا دے. اس کو فاروق کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فاروق کہتے ہیں. اللہ اکبر. یہاں